زندگی چھوٹی سی ہے، کوشش کریں گے کسی کا مان، اعتبار، اعتماد اور یقین نہ ٹوٹنے پائے، کیونکہ وقت تو گزر جاتا ہے لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش باقی رہ جاتے ہیں۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو اندیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہیں۔ دو قسم کے لوگ آپ کی زندگی میں آ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ نمبر 1، جو آپ کو ہر وقت حوصلہ دے۔ نمبر 2، جو سب سے چھپ کر آپ کو آپ کے عیب بتائے اور سمجھائے۔ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ ان لوگوں کا خیال رکھیں جنہیں آپ کے مرنے کا سب سے زیادہ دکھ ہوگا۔ سچ کو اکثر گواہوں اور دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ زندگی میں ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر خود عمل کریں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ الفاظ ہی تو سب کچھ ہوتے ہیں جو دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی لیتے ہیں۔ بولنا تو سب کو آتا ہے، بس کسی کا دماغ بولتا ہے، کسی کا اخلاق بولتا ہے اور کسی کی زبان۔ جب آپ مسلسل دوسروں سے مقابلے کرتے ہیں تو تلخ ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ خود سے مقابلہ کرتے ہیں تو بہتر ہو جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کا عمر رسیدہ ہونا یا سمجھدار ہونا لازمی نہیں ہے، کیونکہ جب زندگی اپنا فلسفہ سمجھانے پر آ جائے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پر غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا اور کسی کے راز معلوم ہوں تو اس کو چھپانا، پھر کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے روکنا بھی ہدیہ ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لڑکے کی شادی اس کے ساتھ والے گاؤں میں طے پا گئی۔ لڑکی والوں نے کہا فلاں دن لڑکا اپنی بارات لے کر آئے اور اپنی دلہن اپنے ساتھ لے جائے، لیکن ساتھ ہی لڑکی والوں نے ایک شرط بھی رکھ دی کہ دولہا اپنے ساتھ 100 نوجوان لائے گا اور ان میں سے کوئی بوڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب بات سن کر دولہے والے بڑے حیران ہوئے، لیکن انہیں یہ شرط منظور کرنی ہی پڑی۔ لیکن دل ہی دل میں وہ بہت پریشان بھی تھے کہ آخرکار ایسا کیا ماجرا ہے کہ بوڑھوں کو ساتھ لانے سے منع کیا ہے۔ دولہے کے گاؤں کے نوجوان بہت خوش تھے کہ اس کی بارات میں کوئی بڑا بوڑھا نہیں جائے گا، وہ اپنی مرضی سے ہنستے کھیلتے اور موج مستی کرتے بارات لے جائیں گے۔ دوسری جانب گاؤں کے بڑے بوڑھے پریشان تھے کہ انہیں کیوں روکا گیا ہے۔ خیر بارات لے جانے کا وقت ہو گیا اور دولہے کا سہرا باندھا گیا۔ جب بارات جانے کے لیے تیار تھی تو اسی لمحے گاؤں کے بزرگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ گاؤں کا ایک بزرگ بارات کے ساتھ کچھ فاصلے پر رک جائے گا اور سارے معاملات پر نظر رکھے گا۔ نوجوانوں کو یہ بات بہت بری لگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 100 نوجوان ہیں، ہم ہر طرح سے حالات کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اپنے بھائی کی دلہن لے کر ہی واپس لوٹیں گے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ لیکن بڑے بزرگ نہیں مانے اور ایک بزرگ کو بارات سے فاصلہ رکھ کر چلنے کو کہا۔ پورے راستے میں نوجوان اسی بات پر بحث کرتے رہے کہ آخر یہ بوڑھا مشکل سے چل پا رہا ہے، ہاتھ میں اس کے لاٹھی ہے، آنکھوں میں اس کا چشمہ ہے، کھانس کھانس کر اس کا برا حال ہے، ہمیں بھلا اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہم خود طاقتور ہیں، توانا ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ہمیں بھلا اس کی کیا ضرورت؟ خیر دل میں برا بھلا کہتے رہے۔
اپنے دوست کی بارات لیے ہوئے دوسرے گاؤں پہنچے۔ دلہن کے عزیز و اقارب نے مہمانوں کو گننا شروع کیا۔ جب باراتیوں کو گننا شروع کیا تو پورے 100 صحت مند اور جوشیلے نوجوان ان کے سامنے تھے۔ اب ان نوجوانوں میں کوئی بھی بوڑھا نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرائے اور کہا، اب دولہے کا نکاح اس وقت ہی ہوگا جب دوسری شرط بھی پوری ہو جائے گی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ 100 نوجوان 100 بکرے کھائیں گے، تب ہی نکاح اور دلہن کی رخصتی ممکن ہوگی۔ شرط کے سنتے ہی نوجوانوں کے اوساں خطا ہو گئے۔ وہ پریشانی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں گے اور اب کیا ہوگا۔ اسی ٹائم ان نوجوانوں میں سے ایک نوجوان کو خیال آیا کہ ان کے پیچھے کچھ فاصلے پر ایک بوڑھا شخص بھی آیا تھا۔ یہ نوجوان مجمع سے آنکھیں بچاتا چھپ کر باہر نکلا اور کچھ فاصلہ رکھ کر آنے والے اس بزرگ کو ڈھونڈنے لگا۔ جلدی اس کو وہ بزرگ ایک درخت کے نیچے آرام کرتے ہوئے ملے اور اس نے جلدی سے سارا واقعہ ان کو بتایا اور رہنمائی طلب کی۔ بوڑھے نے سارا واقعہ سنا اور کہا، تم واپس جاؤ اور دلہن والوں کے سامنے ایک شرط رکھو کہ بکرا ایک ایک کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے، اور جب ایک بکرا تمہارے سامنے آئے تو تم سب نے ایک ہی دم سے اس پر ٹوٹ پڑنا اور اکٹھے کھانا۔ نوجوان بوڑھے سے ہدایت لے کر واپس پہنچا اور اس نے وہی کیا جس کی اس کو ہدایت دی گئی تھی۔ اب ایک کے بعد ایک بکرا آتا اور نوجوان اس پر ٹوٹ پڑتے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر دلہن والے پریشان ہو گئے اور دولہے والوں نے 100 بکرے کھا کر دلہن والوں کی شرط بہت آسانی سے پوری کر دی۔ اس کے بعد نکاح ہوا اور بارات دلہن کو لے کر ہنسی خوشی واپس چلی گئی۔ اب نوجوانوں کو یہ بات سمجھ آئی کہ ایک بزرگی رہنمائی سے ہی ان کی پریشانی کو راحت ملتی ہے، اور اب وہ تمام بزرگوں کے سامنے شرمندہ تھے۔ دوستو، آج ہم اپنے بزرگوں کا وجود غیر اہم سمجھتے ہیں۔ ان کی صحبت میں وقت گزارنا ہم پر گراں گزرتا ہے۔ بزرگوں کی حکمت بری باتیں اور نصیحتیں ہمیں زندگی میں کبھی کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔